آپ کے پاس اس طرح کی ہوتی ہے, جو آپ کے سیل کا سائز ہوتا ہے وہ 8.43 اس کی وڈتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو آٹو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سمپل اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ماؤس پوائنٹر لے جائیں سیل پہ. دیکھیں یہ تو ڈاؤن ایرو آ گیا, اس سے تو پورا کالم سلیکٹ ہوگا, لیکن مجھے اس کی ویٹ چینج کرنی ہے. تھوڑا سا میں اس کی گریڈ کی طرف آؤں گا, آپ دیکھیں اس کی شیپ چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ آئی بیم کہلاتی ہے. اس آئی بیم, جیسے یہ آئی بیم آ جائے میں ڈبل کلک کروں گا تو وہ آٹومیٹیکلی اس سیل میں جو میکسیمم ویٹ ہوگی اس پہ سیٹ کر دے گا. میں ابھی آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, یہ ایکسل کا پارٹ نہیں ہے لیکن یہ آپ کی سی ڈی کا حصہ ضرور ہے. ٹھیک ہے نا جی. پورے کالم کی پرسنٹیج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی ضرورت پڑتی ہے, اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھ رہا ہوں آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں صحیح نہیں ہوں تو. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس سے ٹوٹل سیلز ہے, ہمارے پاس ایک بینک ہے نور الدین سورانی بینک. ٹھیک ہے نا, وداؤٹ پوٹنگ نیم. ٹھیک ہے نا, ورنہ پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک بینک ہے. ٹھیک ہے, میری 105 برانچز ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک تمام برانچز کا گرینڈ ٹوٹل ہوگا ڈپازٹس کا, اور ایک برانچ وائز گرینڈ ٹوٹل ہوگا. اب مجھے چاہیے یہ کہ برانچ وائز کیا پرسنٹیج بن رہا ہے, کیا کنٹریبیوشن ہے. جسٹ واٹ یو آر آسکنگ. ٹھیک ہے, کلیئرٹی کیس سمجھ میں آیا تو اس کو ہم سمجھ بھی سکیں گے اچھی طرح. اب برانچ وائز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کنٹریبیوشن کس نے کتنا کیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس سینیریو میں ہم اسی کو دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوارٹر وائز کیا کنٹریبیوشن ہوا, کہ کس کوارٹر نے ٹوٹل جو ہماری سیلز تھی اس پہ کیا کنٹریبیوشن کیا. گیٹنگ مائی پوائنٹ. اگر یہ کلیئر ہے تو پھر ہم اس کو پرفارم کریں گے, سمجھ میں آئے گا. پہلے پرابلم کلیئر ہوگا تو پھر سولوشن سمجھ میں آئے گا. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دس از کوارٹرلی سیلز. ٹھیک ہے, اس کوارٹرلی سیلز میں ہر کوارٹر میں کوئی ایکس وائی زیڈ ویلو لکھی ہے. ایسا آپ کی زندگی میں آتا ہے, اور جب انالیسس کرتے ہیں تو آتا ہے. سپوز کریں کہ آپ کے پاس خدا نہ کرے لیکن ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے, تو ڈپارٹمنٹ وائز سیلریز کا آپ کے پاس آتا ہے کہ کون سا ٹوٹل آپ کا سیلری کا بجٹ یہ ہے, اس میں سے کون سے ڈپارٹمنٹ کو کتنی سیلری جا رہی ہے. دس از ون ایریا جو آپ کر سکتے ہیں زیوم. سملرلی آپ جیسے ان کو انکریمنٹ دے رہے ہیں تو کون سے ڈپارٹمنٹ کو کتنا جا رہا ہے. تو ٹوٹل ہول کا جو پارٹ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے تو وہاں پر اس طرح کی پرسنٹیجز اپلائی ہوتی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہو, اس کو ہم یہاں پر دیکھنے جا رہے ہیں. ہم یہاں پر کوارٹرز لے رہے ہیں اور پھر ایک اور سینیریو اس کے اندر ڈسکس کریں گے. کانسیپٹ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ڈالر سائن کو سیکھیں. ٹھیک ہے, دیکھو کیس کو آپ نہیں سمجھو, اس کا کانسیپٹ سمجھو. جب کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا تو ہر کیس پہ اپلائی کر سکو گے آپ. ٹھیک ہے, لیکن اگر کیس کو صرف رٹو گے کہ اس کیس میں یہ ہوگا تو پھر آپ آگے اپنی انٹیوشن کو نہیں استعمال کر سکو گے. ٹھیک ہے نا, تو لرن دا کانسیپٹ کہ ڈالر سائن سمجھو کہ ڈالر سائن کیا کرتا ہے, پھر آپ اس کو اپلائی کرو کہیں بھی. ٹھیک ہے, تو ہم دو کیسز دیکھتے ہیں. ایک تو اسی کیس میں دیکھیں گے کہ کوارٹرلی سیلز میں کیا کنٹریبیوشن ہے ہر کوارٹر کا, ون. دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈفرنٹ پے رول کے ڈپارٹمنٹس ہوں گے, اس میں کس ڈپارٹمنٹ کو کیا پے رول کا پرسنٹیج جا رہا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اسی سینیریو کے اندر. اور جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ٹو لرن ڈالر سائن. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس جو ہے نا یہاں پر فار انسٹنس چاروں کوارٹر کی ٹوٹل سیلز ہے. ٹھیک ہے, مجھے سیلز لینی ہے, وہی میں کام کروں گا. میں نے سگما پہ کلک کیا اور چاروں کوارٹر کا یہاں ٹوٹل لے لیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں کوارٹر میں پورے سال میں 654 ملین کی ہم نے سیلز کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی مجھے بتائے گا کہ اگر مجھے کوارٹر ون کا پرسنٹیج یہاں پر چاہیے کیا کروں گا؟ سمپل بات, جیسے ہم بچپن میں جو اپنے مارکس کی پرسنٹیج نکالتے تھے کیسے نکالتے تھے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کا بیکام کا ریزلٹ آیا, ٹھیک ہے, آؤٹ آف 850 سے 800 مارکس آئے, پرسنٹیج کیسے نکالو گے آپ؟ جو آپ کے مارکس obtained ہوں گے ڈیوائڈ بائی ٹوٹل. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا فارمولا ہوتا ہے نا پرسنٹیج نکالنے کا. سیم از دا کیس, جو ٹوٹل سیلز ہے ڈیوائڈ بائی کوارٹر سیلز. کلیئرٹی ہے. اب مجھے کوارٹر وائز پرسنٹیج نکالنی ہے, وہ بھی یہاں بھی وہی فارمولا لگے گا. جو ٹوٹل سیلز ہے, جو کوارٹر کی سیلز ہے ڈیوائڈ بائی ٹوٹل سیلز. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو پرفارم کر کے دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. پہلے اس کو سمجھیں پھر کیجیے گا پلیز. ہم نے بتا دیا کوارٹرلی سیلز ہماری یہ ہے اور ڈیوائڈ بائی ٹوٹل سیلز. ٹھیک ہے,
یہ فارمولا میرے حساب سے صحیح ہے. کوئی بتائے گا یہ صحیح ہے؟ مطلب میں اس کو کاپی کروں گا صحیح رہے گا یا کوئی مسئلہ مجھے کرنا پڑے گا اس کے ساتھ؟ F4 کون سے کس کے لیے کرنا پڑے گا؟ Q1 کی سیلز کے لیے F4 کرنا پڑے گا یا ٹوٹل سیلز کے لیے F4 کرنا پڑے گا؟ ٹوٹل سیلز کے لیے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ٹوٹل سیلز ہے G7. ٹھیک ہے. G7 میں آلریڈی میرا انسرشن پوائنٹ ہے. اب میں یہیں پر F4 پریس کروں گا تو G7 ایبسولوٹ ہو گیا. میں نے انٹر کیا. اب جب میں اس کو کاپی کروں گا تو اب دیکھیں یہ پرسنٹیج ساری کاپی ہو گئی ہے. اچھا لیکن کیونکہ اس کا فارمیٹ ڈیسیمل میں تو یہ ڈیسیمل میں ڈسپلے ہو رہا ہے. ہم یہاں پر دیکھیں گے ہمارے پاس یہاں پر 1% کا فارمیٹ ہوتا ہے ہوم کے ٹیب میں ہی. ہم جیسے اس پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں ہمیں بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے Q4 از دا ہائیسٹ سیل اچیور. 31% ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے ٹوٹل سیلز کے اندر Q4 کا. یہ بہت اچھا انالیسس ہے جب آپ کسی کو پریزنٹ کرتے ہو تو. گاٹ دا پوائنٹ.